اور کون عقلمند یہ مشورے دے رہا ہے جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ نفرتیں کم ہوں، جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ معاملات میں ایک ٹھہراؤ آئے، اس وقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں جو 6 مہینے سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا یہاں پہ 3.5 سال کے قریب وقت گزرا، ہم نے دہشت گردی کے اوپر بہت ہی احسن طریقے سے قابو پایا۔ پاکستان میں ایک دھماکہ نہیں ہوا قابل ذکر جس کے اوپر جس سے کوئی اس ریجن ہل گئی ہو۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ اگر کسی وقت خدشہ تھا کہ دہشت گردی بڑھے گی، کسی وقت خطرہ تھا کہ پاکستان کو ان کے کانسیکوینسز سے گزرنا پڑے گا، وہ تب تھا جب افغانستان کے اندر تبدیلی آ رہی تھی۔ لیکن ہم نے، عمران خان نے اس وقت افغانستان کے ساتھ ایک بہت ہی احسن طریقے سے معاملہ ڈیل کیا۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ معاملہ ڈیل کیا۔ 3 لاکھ سے زیادہ جو ویسٹرنرز ہیں، مغرب کے لوگ تھے، جس میں امریکہ کے لوگ شامل ہیں، برطانیہ کے لوگ شامل ہیں، نیٹو کے ممالک کے لوگ شامل ہیں۔ افغان طالبان نے پاکستان کی درخواست کے اوپر ان کو افغانستان سے باہر نکلنے میں مدد کی۔ خود میری وزارت نے انفارمیشن جب اس وقت میرے پاس تھی، میری وزارت نے نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، رائٹرز، بی بی سی، ان تمام کے جو جرنلسٹ وہاں پہ کام کر رہے تھے، ان کو ہم نے افغانستان سے نکالا۔ اس قسم کے ہمارے ریلیشن شپ تھے افغان طالبان کے ساتھ۔ اور ہم نے جب حکومت کو، اور اس وقت بعد میں جو بھی معاملہ ہوا، دیکھیں یہ فیصلے، مجھے بڑا افسوس ہے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، انسٹیٹیوشن کے فیصلے تھے، پاکستان کے اداروں کے، پاکستان کی حکومت کے فیصلے تھے۔ جب آپ نے سوویت یونین کے خلاف یہاں پہ ایک لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا، تو وہ صرف کوئی جنرل ضیاء الحق کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، ساری پاکستان کے اداروں کے فیصلے تھے۔ اسی طریقے سے بعد کے فیصلے بھی پاکستان کے سارے اداروں کے فیصلے تھے، اس میں کابینہ شامل ہوتی ہے، سیکورٹی ادارے شامل ہوتے ہیں، سارے ادارے شامل۔ تو یہ اس کو اس طرح سے نہ، مسئلہ کہاں آیا ہے؟ مسئلہ یہاں آیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ افغانستان کو سمجھتے تھے۔ افغانستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، ان کے اگر وہ کسی شخص کی پاکستان میں کو عزت کرتے ہیں، پاکستان میں کسی کی سنتے ہیں، تو وہ عمران خان ہے۔ اور عمران خان کا سٹانس کیا تھا ہمیشہ سے؟ عمران خان کا سٹانس یہ تھا کہ سیاسی مسئلوں کے فوجی حل نہیں ہوتے۔ یہی مسئلہ، یہی معاملہ بلوچستان کے ساتھ ہے، اس سے پہلے یہی مسئلہ مشرقی پاکستان میں ہوا، یہی مسئلہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ تھا۔ جو طاقت کا استعمال ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے، بم مار دینے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ جی یہ یہاں پہ تو امن ہو جائے گا۔ کبھی بھی قبرستان بنا کے امن نہیں ہوتے۔ لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے 6 مہینے سے، ہم بتا رہے تھے آپ نے عمران خان کی، تحریک انصاف کی جو حکومت کی جو پالیسی تھی وز افغانستان، آپ نے تباہ کر دی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، ان کے امریکہ کے 17 سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں، افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہوا۔ شہباز شریف جو ہیں، انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہ کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ لی ہو۔ آپ یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی، جب تک آپ کو ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ نہیں ہوں گے، کیونکہ سمپل بات ہے، حملہ لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ افغانستان چلے جاتے ہیں۔ جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی، جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے، خالی یہاں پہ اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملات پیچیدہ ہوں گے۔ طاقت کا استعمال ایک نقطہ نظر یا ایک اسٹریٹجی ضرور ہے، لیکن یہ مکمل اسٹریٹجی نہیں۔
آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلایا ہے، افغانستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے اس کو تباہ کیا ہے، اس کے بعد اب ہم بالکل ایک ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ہمیں فی الحال اس حکومت کی تو کوئی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ شہباز خواجہ آصف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم عمران خان لے کے آیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس لوگ ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے، اس وقت سچویشن جو ہے وہ جا کدھر رہی ہے۔ اگر عمران خان ٹیررزم لے کے آیا ہے تو ہمارے 3.5 سال میں کیوں ٹیررزم نہیں تھا؟ ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال کروا دی، ہم نے پاکستان کو پہلی بار جو تھے وہ ٹورزم ڈیسٹینیشن پاکستان جو تھا، اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں 2020 اور 2021 میں چل رہا تھا فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم، 9 مہینوں کے اندر پاکستان واپس ٹورزم سے ٹیررزم کے اوپر چلا گیا۔ اس ملک کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے۔ آج ڈالر دوبارہ 271 روپے کے اوپر چلا گیا ہے۔ حماد اظہر صاحب ابھی جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے۔ ایک طرف پاکستان زخمی ہے، ایک طرف پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ 30,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے مہینہ تک کمانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بچوں کی فیس کیسے دینی ہے، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد دہشت گردی واپس آ گئی۔ اب جب اس قدر صورتحال آپ کی گھمبیر ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل فورسز ادارے بیٹھیں اور کچھ سلوشن کی طرف جائیں، آپ نے گرفتاریاں شروع کر دیں۔ پہلے مجھے گرفتار کیا گیا، سب سے پہلے شہباز گل کو جو ہے یہاں پہ گرفتار کیا گیا، پھر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، پھر مجھے گرفتار کیا گیا، اب رات کو جو ہے آپ نے عمران ریاض کو، شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا ہے، اور جو شندانہ ہیں ان کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹ دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس تقسیم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز۔ اس چیز سے تو جو آپ کی ایک نئے اوفینسز جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ پہلے جناب اپنا وہ تھا کہ توہین حکومت ایک غداری ہے، پھر پتہ چلا جی توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے، پھر توہین جو جنرل صاحبان ہیں وہ بھی غداری ہے، پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ غداری ہے۔ اگر پورا ملک غدار ہے، میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا ایم این اے اور میاں والی کا ایم این اے غدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے؟ اگر سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت فوج کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے لوگوں کی ہوتی ہیں، ہم جو تحصیل پنڈ دادن خان کے جہلم کے لوگ ہیں ہم دفناتے ہیں اپنے بچوں کو۔ میاں والی میں عمران خان ایم این اے ہے، وہاں سے سرگودا سے، یہ ریجن سارے کی ساری، یہی ریجن جو ہے فوج ہم سے علیحدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج سے ہماری یا اداروں سے ہماری جو ہے وہ جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اداروں سے ہیں، ادارے ہم سے ہیں۔ ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ جو مریم نواز اور یہ نواز شریف کی جو، میں صرف یہ کہتا ہوں اداروں سے، آپ نے یہ نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان کا اتنا بوجھ نہ اٹھائیں کہ آپ کی کمر ہی اس میں جو ہے اس میں دوری ہو جائے۔ آپ نے ان نالائق، نااہل اور احمق حکمرانوں کا اور کرپٹ حکمرانوں کا اتنا بوجھ اٹھایا ہے کہ آپ کی کمر دوری ہو گئی۔ اور اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہیں، بچے ان کے لندن بیٹھے ہیں، پیسے سارے ان کے لندن ہیں۔ شہباز شریف صاحب وہ لندن بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ ڈمی حکومتیں بنا دی گئی ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں۔ آئین کیا کہتا ہے 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ ابھی میں حیران ہو گیا گورنر خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس سن کے، وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے صوبے میں گورنر راج لگ گیا ہے۔ بھئی تم ہو کون یہ باتیں کرنے والے، اور تم بتا کیوں رہے ہو کہ یہ ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی ہے؟ یو آر نو بڈی۔ چیف منسٹر کے پی جو انٹرم لگے ہیں، وہ جو 1.5 مہینہ یا 2 مہینے چلانا ہے وہ انہوں نے چلانا ہے، اور پنجاب میں ایسی کابینہ لگائی گئی ہے جن کو گھر والے بھی نہیں جانتے یہ کون ہے۔ جو لوگ گھر سے اپنے محلے سے کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتا وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا اقتدار ہی ختم نہ ہو۔
جو اس وقت پنجاب کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر والے دوبارہ سالن دینے کو دوسری پلیٹ مانگے نا وہ منہ تھپڑ مارتے تم ہو کون. ان کو آپ نے وزیر لگا دیے اور اب آپ کی خواہش یہ ہے معصوم سی کہ یہ وزیر اعلیٰ یہ ڈمی جو امپوز کیا گیا ہے اور اس کی کابینہ وہ ہم پہ حکمرانی کرے. اور اب ان کو بھی بات کریں گے تو آپ کو توہین جناب اپنا وزیر اعلیٰ کا نوٹس آ جائے گا. جس طریقے سے 90 دن کے بعد 91st ڈے ہوتا ہے اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے, پاکستان میں آئین کو ختم تصور کیا جائے گا. جو عدالت, دیکھیں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی, میں دھمکی ومکی نہیں دے رہا, ہم تو دھمکی دے ہی نہیں سکتے. میں آپ کو زمانے کی جو میں نے دیکھا ہے, جو کتابوں میں لکھا ہے, جو آپ نے پڑھا ہے, وہ ایک بڑی سمپل سا اصول ہے. وقت ایک سا نہیں رہتا. وہ جب مامون الرشید نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو کہ اچھے وقت میں بھی میں دیکھوں تو اس سے مجھے سبق ہو اور برے وقت میں بھی دیکھوں تو مجھے اس سے سبق ہو, تو اس نے اس کو انگوٹھی دی جس کے اندر لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. میں نے بڑے بڑے طاقتور جو حکمران ہیں, بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں نا, ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چند دنوں میں ان کو پتہ چلا کہ ہماری طاقت ہی نہیں رہی. یہ تو ریت کی طرح ہوتی ہے طاقت, جب مٹھی سے ریت پھسلنا شروع ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا. میں نے یہ عرض کیا ہے, یہ جو بھی ججز کے پاس بھی جب یہ مقدمہ ہے ان کے پاس دو آپشنز ہیں, یا انہوں نے جسٹس منیر بننا ہے یا انہوں نے پاکستان کی آئین کی حفاظت کرنی ہے. جو جج بھی 90 دنوں سے آگے جانے کی بات کرے گا وہ پاکستان کی آئین شکنی کا مرتکب ہوگا. اور جو ایڈمنسٹریشن, جو اتھارٹی 90 دن سے آگے کام کرے گی وہ آرٹیکل 6 کی مرتکب ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے. پاکستان کے تمام جید وکلاء, پاکستان کی تمام لیگل فریٹرنیٹی اس کے اوپر متفق ہے کہ 90 دنوں میں اگر پنجاب میں خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوتے آپ آئین شکنی کر رہے ہوں گے. اور یہ دونوں گورنرز جنہوں نے ابھی تک یہ تاریخ نہیں دی, وہ اگر تاریخ نہیں دیتے تو دونوں کے اوپر آرٹیکل 6 اپلائی ہوگا. اور موجودہ حکومتوں میں لوگ جو شامل ہیں اگر وہ 90 دن کے بعد 91st ڈے کوئی چیز سائن کریں گے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے. اور دیکھتے ہیں کہ سچویشن آگے کیسے چلتی ہے. ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ نہ ان سے ملک مینیج ہو رہا ہے, نہ عمران خان مینیج ہو رہا ہے. اور عمران خان کو مینیج کرنے کے چکر میں انہوں نے ملک کا ہی جو ہے وہ سارا بیڑا جو ہے وہ غرق کر دیا ہے. اور اکانومی اور جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ چل رہی ہے. نون لیگ کا اور آصف زرداری کا, نواز شریف فیملی کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. ہمیں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مریم نواز جو تھیں وہ جب سے سوئٹزرلینڈ سے سرجری کرا کے آئی ہیں, اتنا وقت انہوں نے گزارا تھا, میرا تو ان کو مشورہ تھا کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کروا لیتی, سائیکیٹرک علاج بھی ان کا ہو جاتا تو ذرا شاید بہتر باتیں ہوتی. شریف فیملی کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں. یہ آخری 3 مہینے 4 مہینے وہ گزار لیں, زرداری صاحب بھی 3 مہینے 4 مہینے گزار لیں, جب بھی حکومت آئے گی تحریک انصاف کی نئی اپوزیشن جنم لے گی. پاکستان کے اندر اپوزیشن کی سلاٹ ابھی خالی ہونی ہے. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کو آئے کر رہے ہیں, یہ بالکل صحیح ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اپوزیشن, نئی اپوزیشن نے جنم لینا ہے. جو ایوریج ایج ہے اس وقت نون لیگ کے لیڈروں کی وہ 80 سال ہے. ان کے ساتھ تو کوئی ینگسٹر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو ان کی پوری سلاٹ ہے یہ خالی ہونی ہے اس الیکشن کے بعد, اور نئی اپوزیشن نے پاکستان میں جنم لینا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ آخری اپنا جو ہے وہ آپ سمجھیے سال سیاست میں گزار رہے ہیں, اور یہ کتنی دیر گزار سکتے ہیں یہ ہم دیکھ لیں گے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ایک مستحکم آئینی مملکت کی طرف لے کے چلیں. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام ہو. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد ہو. اور انتخابات کے علاوہ پاکستان میں حل کوئی نہیں کسی کے پاس. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کو انتخابات کرانے پڑنے ہیں.
فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے زیادہ نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں، آپ نے کم نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں. آپ کو الیکشن جو ہیں وہ باہر صورت کروانے پڑیں گے. حماد اظہر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی کوئی سیاسی صورتحال سے اس وقت زیادہ مختلف نہیں ہے. آج ہمارے ملک میں جو ڈالر کا ریٹ ہے پاکستان کے روپے کے مقابلے میں وہ 270 کی سطح سے تجاوز کر چکا ہے، اور آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ بھی بہت سارے اقدامات ہیں جو لینے والے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی معاشی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ کی اشد ضرورت پڑے گی اور ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارا آئی ایم ایف پروگرام جون میں ختم ہونے کو ہے، اور اگلے سال بھی کوئی 30 سے 35 ارب ڈالر کے ڈیٹ سروسنگ اور پرنسپل ری پیمنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے، جس کے فائنینشیل انفلوز پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس کا بندوبست کرتی نظر نہیں آ رہی. لہٰذا ایک اور نیا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بھی نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ کوئی منتخب حکومت کرے گی جس کا رن وے جو ہے وہ اگلے 3 سال کے لیے ہے. میں آپ کو ایک اور بات یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اہم بات ہے، کہ پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ 45% ہے اس وقت، جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے. کہاں پہنچ چکی ہے، چکن کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے، سبزیوں کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں، دالوں کی، گھی کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے. اور یہ مزید بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ جو آپ کا روپیہ 80 سے 90 روپے صرف یہ ان 9 ماہ میں ڈی ویلیو ہوا ہے، اور ابھی حالیہ چند دنوں میں 40 روپے کے قریب ڈی ویلیویشن آئی ہے. اس کا اثر 2 ماہ کے بعد آنا ہے، جو کنسائنمنٹس آپ کی 2 ماہ کے بعد آ رہی ہیں. تو یہ آپ کا جو اس وقت پورے ملک کا جو افراط زر ہے، جس میں فوڈ آئٹمز کے علاوہ بھی چیزیں شامل ہیں، وہ 27% ہے، وہ بڑھ کے اور 35 سے 40% تک چلا جائے گا، جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے. اور خدا نہ خواستہ ہم کہیں ہائپر انفلیشن کے لوپ میں نہ آ جائیں. ہائپر انفلیشن کا جو لوپ ہے وہ معاشی ماہرین سمجھتے ہیں، اور جو فائنینشیل لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہائپر انفلیشن کا جو لوپ ہے وہ ایک بڑا خطرناک لوپ ہوتا ہے. اور اللہ کرے وہ آج تک پہلے پاکستان میں نہیں آیا، اور اللہ کرے کہ وہ ہم دوبارہ اس لوپ کے اندر باقی ممالک کی طرح نہ آ جائیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے. معیشت سٹیبلٹی کے بغیر نہیں چلتی، اور سٹیبلٹی عام انتخابات کے ذریعے آئے گی. سٹیبلٹی پکڑ دھکڑ کے ذریعے نہیں آ سکتی. سٹیبلٹی لوگوں کو غدار کہہ کے نہیں آ سکتی. سٹیبلٹی آپ کی الیکشنز کو ڈیلے کر کے نہیں آ سکتی. سٹیبلٹی کا واحد راستہ عام انتخابات ہی ہیں، اور ہمیں اسی کی طرف بڑھنا چاہیے اور اسی کی جانب بڑھنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معیشت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ مارکیٹس کے کہتے ہیں کہ نو بڈی کین بیٹ دا مارکیٹ. یہ ایک بڑا فیمس میکسم ہے فائنینس کے اندر کہ دا مارکیٹ نو بڈی کین بیٹ. تو یہ اس کو آپ اب مارکیٹ کو تو ڈنڈے سے نہیں سیدھا کر سکتے، نہ معیشت کو آپ ڈنڈے سے چلا سکتے. اور معیشت کا اس وقت جو بحران ہے وہ ہمارے سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو آئین اور قانون کی بالادستی اور پرامن انتخابات، پرامن انتقال اقتدار، یہی واحد راستہ ہے پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے اور معیشت کی سٹیبلٹی کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میں نے آج سے 3 ماہ پہلے آپ سب لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ 3 ماہ کے بعد صرف ایک ٹاپک ہی ڈسکس ہو رہا ہوگا، اور وہ معیشت ہے. اور اب آپ دیکھیں 3 ماہ پہلے کوئی معیشت ڈسکس نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن نظر آ رہا تھا کہ یہ بحران آ رہا ہے. آج بھی میں یہ بات ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہم ابھی بھی معاشی طور پہ غیر سنجیدہ راستے پہ ہیں، اور یہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ، یہ عدم استحکام کا معاملہ، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے. جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے. جو سیاسی مبصرین ہیں، جنہوں نے سیاست کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے آج تک کوئی حکومت جو ہے وہ مستحکم نہیں رہ سکی. اگر پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ وہ ان حربوں کے ذریعے مستحکم رہ جائے گی تو وہ نہیں رہ سکتی. ان کا بیانیہ بھی پٹ گیا ہے، ان کی کمپٹنس، ان کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے معاشی محاذ کے اوپر بھی عام انتخابات کی طرف جائیں. ہمارے معاشی چیلنجز دن بدن بڑھ چکے ہیں، اور جتنی جلدی ریسکیو اور سٹیبلائزیشن اینڈ ریکوری کا کام شروع ہوئے گا،
اتنی ہی اور جتنی جلدی اس ملک میں سنجیدہ پالیسیز اور ایک سنجیدہ اکنامک ریکوری پلان نفاذ میں آئے گا اتنا ہی نقصان کم ہوگا. مزید نقصان اب یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سب سے پہلے میں دہشت گردی پہ بات کروں گا. جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو واقعہ ہوا, جو دل خراش واقعہ تھا, جو ہمارے بہادر خیبر پختونخوا کے پولیس کے جوان اور افسران کے ساتھ ہوا, دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. پہلے بھی خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ قربانی دی کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں. آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی پوری دنیا میں, آپ امریکہ لے لیں, آپ یورپ لے لیں, کوئی ملک لے لیں, پاکستان لے لیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کی معاشی پالیسی بھی تقریباً فرق ہوتی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی سے, فورن پالیسی بھی فرق ہوتی ہے. ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایون امریکہ کے اندر ریپبلکن کی ہو, ڈیموکریٹس کی ہو, آپ کو وار کی انگیجمنٹس کس کس کنٹری کے ساتھ کرنی, کہاں جنگ چھیڑنی, کہاں نہیں چھیڑنی, آپ کو نظر آئے گا. بڑی واضح پالیسی, واضح شفٹ ہوتی ہے. اس چیز کا مظاہرہ آپ لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی مختلف تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی مختلف تھی, اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی بہت مختلف تھی. عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں جن لوگوں نے پرماننٹ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے وہ ہمسائے اپنے بدلے نہیں جا سکتے. عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انلیس کہ کسی کا بیہیویئر ہندوستان کی طرح کا ہو جو انگیجمنٹ کرنا ہی نہ چاہتا ہو, اگر کہیں پہ انگیجمنٹ کی جگہ موجود ہو تو سب سے پہلے وہ کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی سائڈ پہ اتنا خون نہ بہہ سکے. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خون کے لگے ہوئے داغ پانی تو دھو سکتا ہے, خون نہیں دھو سکتا. خون سے آپ جتنے بھی داغ دھونے کی کوشش کریں گے اس سے اور داغ لگیں گے. تو عمران خان ہمیشہ انگیجمنٹ کی پالیسی پہ بات کرنا چاہتے تھے, لیکن اس سے ہوا کیا, عمران خان صاحب کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے پہ گھر جانا پڑا. اب جب ہم دوبارہ ایک دفعہ دہشت گردی کے اس ازدہے کا سامنا کرنے کے لیے ایک دہانے پہ کھڑے ہیں, تو کیا اس ملک کی عوام جو آئین پاکستان کہتا ہے اقتدار اعلیٰ سب سے پہلے رب العزت کے پاس, اس کے بعد اس ملک کی عوام کے پاس ہے کہ وہ چنیں کہ میرے ملک کی اکنامک پالیسی کیا ہوگی, میرے ملک کی فورن پالیسی کیا ہوگی, میرے ملک میں اگر کسی سے جنگ لڑنی ہے تو وہ کہاں لڑنی ہے, کیوں لڑنی ہے. تو یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس لیڈر کی بات, کس پارٹی کی بات زیادہ بہتر لگتی ہے. اگر آپ نیا الیکشن کال کریں گے جو کہ اس ٹائم آئین کے تحت ضرورت ہے, تو ہر پارٹی اپنا اپنا منشور سامنے رکھے گی. ہماری ٹیم جو اقتصادی ٹیم ہے, حماد صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, شوکت ترین صاحب ہیں, وہ لوگ رکھیں گے ہم معیشت کو ایسے ٹھیک کریں گے. دوسری طرف سے نون لیگ اپنی بات رکھے گی, پیپلز پارٹی اپنی بات رکھے گی. تو عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے, وہ ان سب سے سمجھدار ہے, اور وہ یہ طے کرے گی کہ انہیں کون سی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جانا ہے جو اس ٹائم پاکستان کو اس بھنور سے نکالے. اس کے بعد اسی طریقے سے ٹیررزم کی پالیسی عمران خان کی دیکھ چکے ہیں, ان کی بھی دیکھ چکے ہیں. تو عوام کو موقع دیں وہ کس کی پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں, وہ کس کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آج خیبر پختونخوا کے لوگ پریشان ہیں تو ان کو موقع دیجیے اپنی بات کرنے کا. وہ میرے حساب سے تو وہ میرے سے بھی زیادہ وفادار ہیں, کیونکہ ہر پاکستانی دوسرے پاکستانی سے اپنے ملک کے لیے بڑھ کے وفادار ہے. ابھی میں قید تھا یا فواد چودھری, تو جو وہاں پر ہمارے دوست تھے, رانجھا صاحب ہوں یا نواز صاحب ہوں, ہمارے نیو یارک کے پریزیڈنٹ, جس طریقے سے وہ وہاں پریشان تھے, یا ملک میں سیلاب آیا تھا تب جب وہ پریشان تھے, یا جب ہمارے بہادر افواج کا کوئی سپاہی ہو یا آفیسر ہو جب وہ شہید ہوتا ہے ٹیررزم میں, تو باہر جب جس طریقے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, تو ہر پاکستانی جو ہے وہ محب وطن ہے. تو لوگوں کو ایک تو موقع دیجئے کہ وہ چوز کر سکیں کہ انہوں نے کس اسٹریٹجی پہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, ٹیررزم پہ کون سی پالیسی آگے بڑھنی ہے. دوسری بات, معاشی بات بہت ڈیٹیل میں حماد صاحب نے کر دی, میں صرف سادہ بات کروں گا کہ آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں نا,
اگر اس کی ہوا غلط نکل جائے کہ اس کے ریٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو آپ راتوں رات بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر آپ پلاٹ نہیں لیتے, آپ اپنے عزیزوں کو بتاتے ہیں یہاں پہ فراڈ ہو جانا ہے, اس کا NOC کلیئر نہیں ہے, اس کے بارے میں اخبار میں آ گیا, انہوں نے پیسے دینے ہیں, اور وہ پلاٹ جو ایک دن پہلے 50 لاکھ کا ہوتا ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جتنی زور سے ملک کو جھٹکا دیا گیا رجیم چینج میں, آپ کے انویسٹر کا کانفیڈنس لوز ہو گیا ہے. باہر سے کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا, لوکل انویسٹمنٹ لوگ کرنا نہیں چاہتے, وہ اپنے پیسے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا ڈالر کا ریٹ کیا نکلنا ہے. انہوں نے یا تو ڈالرز میں چینج کروا لیے ہیں یا وہ ویسے انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ سٹیبلٹی دیکھیں ہم. تیسری بات میں یہ کروں گا کہ جب عمران خان آئے تھے تو یہ ایسا بالکل ہرگز نہیں کہ ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی تھیں, نہ بہا سکتے تھے 5 سال میں, لیکن آپ نے دیکھا کچھ سیکٹرز میں ہم نے ڈراسٹک تبدیلیاں کی اور ڈراسٹک امپروومنٹس کی. فار ایگزامپل اوورسیز پاکستانیوں نے جس طریقے سے پیسہ بھیجا وہ آپ کے سامنے ہے. آج اوورسیز پاکستانیوں نے کیا پیسہ بھیجنا ہے اس کو تو چھوڑ دیں, ذرا پاسپورٹ آفس جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ پاسپورٹ بنا کے اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں. 7.5 لاکھ جا چکے ہیں, اور ابھی رش دیکھ لیجئے. آخری بات میں کروں گا کہ مریم صاحبہ واپس آئی ہیں. مریم باجی جو ہیں وہ وہاں سے بتا کے آئی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتی ہیں. ان کے آنے کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا. مفتاح اسماعیل بھی استعفیٰ دینے کے در پہ ہیں. حیدر صاحب کل پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں جو رہی صحیح کسر, جیسے پہلے زرداری صاحب نے مکمل پیپلز پارٹی کی منجی پیڑھی ٹھوک دی تھی, جو رہی صحیح کسر نون لیگ کی ہے وہ مریم باجی اب پوری کرنی آ گئی ہیں. تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ باجی آپ اگر کوئی مستقبل میں کوئی سرجری پلان ہے تو وہ ابھی کروا لیں, تھوڑی دیر اللہ آپ کو صحت دے, آپ ابھی باہر ہی رہ لیں تھوڑی دیر, کیونکہ مسلم لیگ نون پہلے ہی عطاب کی شکار ہے. آپ تحریک انصاف کو توڑنے آئی تھی وہ تو ٹوٹی نہیں, لیکن آپ کی اپنی پارٹی آپ کے آنے سے ٹوٹ رہی ہے, اور ایک وہ غیر آئینی بات کہہ رہی ہیں ہر اپنی تقریر میں کہ اب مسلم لیگ نون تیار ہوگی جب بھی الیکشن ہوں گے. آپ جب ان کی تقریر سنیں اس میں لفظ جب بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم پنجاب میں تیار ہیں, وہ کہتی ہیں جب بھی ہوں گے. تو یہ 90 دن میں ہونے ہیں, اگر نہیں ہوں گے تو پھر آرٹیکل 6 ہے. ملک کے تمام بڑے قانون دان یہ بتا چکے ہیں. ہم سب مل کے دعا گو ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے لیڈرشپ دینی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اپنے زخم بھول کے آگے چلنا ہے. وہ میں ہوں, فواد ہیں, کوئی بھی ہے, ہمیں اپنے زخم بھولنے پڑنے, ہم تیار ہیں. ہم نے اپنے زخم بھول کے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو آئیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں, جو مثبت بات ہے اس کی طرف چلیں, الیکشن کروائیں, عوام کو موقع دیں, وہ آپ کو لائیں یا ہمیں لائیں, جس کو بھی لائیں, تاکہ وہ نئی پالیسیز کے ساتھ ملک ایک نئے راہ کے اوپر گامزن ہو سکے. شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو مذہب. نہیں ایسی دیکھیں, منہ دونوں طرف ادھر کر کے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم ادھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے, ریاست اداروں کے بغیر کیسے چلے گی؟ ہمیں الیکشن کمیشن چاہیے, ہمیں فوج چاہیے, ہمیں پولیس چاہیے, ہمیں بیوروکریسی چاہیے, میڈیا چاہیے, ہمیں میڈیا چاہیے. ہم سوال یہ ہے کہ آپ کیسے چلائیں گے جو. لیکن دیکھیں جو جھگڑا کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جو فیصلے ہیں پاکستان میں وہ پاکستان کے عوام نہیں کریں گے, وہ فیصلے جو ہیں وہ ہم دوسرے لوگ کریں گے. فیصلوں کا حق انہیں پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا. یہ ایک صرف ایک بنیادی نقطہ ہے, اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے.
ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے. کوئی بھی جمہوری ملک تیار نہیں ہو سکتا. یہ تو ہم اپنے آئین پہ ہی کمپرومائز کر دیں گے نا اگر ہم یہ کریں گے. آئین کے مطابق ہم تعلقات بنانا چاہتے ہیں. ہم تعلقات میں اگر کوئی جو غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وہ ہم دور بھی کرنے کو تیار ہیں. کمیونیکیشن کا ایشو ہے وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن فیصلوں کا حق عوام کا تسلیم کرنا پڑے گا. عوام کا حق اگر تسلیم نہیں ہوتا پھر تو دیکھیں نا, پھر تو پاکستان میں جدوجہدیں ہوئی ہیں, یہ جدوجہد بھی چلتی رہی. نہیں, میرے ساتھ ٹو بی فیئر ود تشدد جو ہے وہ نہیں ہوا, بلکہ میں تو سچی بات ہے میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو 4 سینئر منسٹرز نے میسیج بھیجا کہ آپ کو پتہ ہے ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے. اس کے بعد جنہوں نے ایف آئی آر کرائی ہے انہوں نے بھی کہا ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے, اور باقی جگہوں نے بھی کہا ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے. اب دیکھنا پڑے گا, پتہ چل جائے گا کون ہے کس کے پیچھے, پتہ کر لیں گے. ہم انیشیٹو تو انہوں نے لینا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں دیکھیں سمپل, ہمارا بڑا مطالبہ ہی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آئین پہ امپلیمنٹ کریں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشنز پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کرائیں. اور یہ جو آپ نے ایک ڈمی کے پی اور پنجاب میں یہ جو گورنمنٹس بن گئی ہیں, یہ دیکھیے پاکستان کے جو حالات ہیں, پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکس ہیں کہ یہ لوگ جو جن کو وزیر بنا دیا ہے یہ تو نہیں پنجاب اور کے پی چلا سکتے. مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کوئی سٹی 42 تو نہیں ہے نا پنجاب. یہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک بندہ چاہیے جس کے جو ووٹ لے کے آیا ہو, جس کے پیچھے 12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں. پنجاب اکیلا جو ہے وہ آدھے یورپ سے, میرا خیال ہے 85% یورپ سے بڑا ہوگا. تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کو یہ سٹی یہ 42 کی طرح ہی چلا لو. یہ 42 نہیں ہے بھائی, یہ پاکستان ہے. وہ بس کیا کہیں, وہ سیکٹری الیکشن کمیشن کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا. بہرحال وہ کہتا اسے بھی نہیں پتا, دوسرے کہتے اسے بھی نہیں پتا, لیکن میں نے کہا چلے چھوڑے, جس کو بھی پتا ہے پتہ چل ہی جائے گا. 3 مہینے کے بعد بڑا سمپل ہے. 3 مہینے کے بعد یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی حکومتیں ختم ہو جائیں گی. پاکستان کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں رہے گا. اگر آپ 3 مہینے کے اندر الیکشن نہیں کرواتے, 3 مہینے کے بعد اٹ ول بی اے مارشل لا ان کے پی اینڈ پنجاب. اس کے علاوہ اور کچھ حل نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ایک اس فیصلہ بھی ڈیٹیل نہیں آیا, کیونکہ اس میں ذرا دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ جوڈیشل آرڈر ہے یا ایگزیکٹو آرڈر ہے. اور اگر ایگزیکٹو آرڈر ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت جوڈیشل نہیں ہوگی اور وہ دوبارہ چیلنج ہوگا. سو اس لیے میں نے اس لیے اس پہ تبصرہ نہیں کیا کہ میں نے ابھی تک اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں پڑھی. جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے, علی اوان صاحب نے بڑے دلیری سے وہ کیس لڑا ہے. میں آپ کو بتاؤں جو سب سے زیادہ جوڈیشری اپنے آپ کو آئی وڈ سے کہ جہاں پہ جوڈیشری اعتماد کھوتی ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ فیصلہ دیتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے جب یہ فیصلہ آیا لوکل گورنمنٹ کا اور انہوں نے کہا کہ آپ کل ہی الیکشن کروائیں, اس کے بعد جوڈیشری اپنا فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرا سکی. لاہور میں مجھے جج صاحب نے کہا کہ آپ ان کو میرے سامنے پیش کریں. 4 دفعہ جج نے ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ جو ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے. ایک جو ہے وہ ایس ایچ او نے جو ہے وہ ایک فون کال کے اوپر جو ہائی کورٹ کے جج کا جو آرڈر تھا اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا. یہ جب ہو جاتا ہے نا, جب عدالتیں اپنے فیصلے اور پھر بعد میں بدل جاتے ہیں کہ نہیں ہو گیا اب ہم کیا کریں, وہاں پہ جوڈیشری کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی انفارچونیٹ
کریں جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा जी फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो मीडिया में आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि वो मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, वो जो खड़े हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तो ये ना लगे कि हम कोई पीछे हट गए हैं, कोई गिरफ्तारियों से कोई खौफज़दा हो गए हैं। रात के अंधेरों में जो लोग उठाते हैं वो दिन की रोशनियों की ताब नहीं ला सकते, और इसीलिए ये सारी कार्रवाइयाँ रातों को होती हैं। चाहे उन्होंने किसी को अरेस्ट करना हो, चाहे किसी के ऊपर झूठे केस बनाने हों, ये सारे मामलात आधी रातों को ही हो रहे हैं। रात को फिर जब सुबह उठे तो पता चला कि इन्होंने शेख रशीद साहब के ऊपर केस बना दिया है, इमरान रियाज साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे इस वक्त लहू लहू है, इस वक्त तमाम जो पाकिस्तान है और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा है जिस दुख और करब से गुज़र रहा है, उसके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा की बेटी शंदाना गुलजार के ऊपर गद्दारी का मुकदमा कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रही क्या थॉट प्रोसेस है, ये मामला कैसे चल रहा है और कौन अक्लमंद ये मशवरे दे रहा है। जब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि नफ़रतें कम हों, जब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि मामलात में एक ठहराव आए, उस वक़्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जा रहा है। जब हम देखते हैं जो 6 महीने से, पहली बात तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ का यहाँ पे 3.5 साल के करीब वक्त गुज़रा, हमने दहशत गर्दी के ऊपर बहुत ही अहसन तरीके से काबू पाया। पाकिस्तान में एक धमाका नहीं हुआ काबिल ज़िक्र जिससे कोई इस रीजन हिल गई हो। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वो दौर था जब अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही थी। अगर किसी वक्त खदशा था कि दहशत गर्दी बढ़ेगी, किसी वक्त ख़तरा था कि पाकिस्तान को इनके कॉन्सिक्वेंसेस से गुज़रना पड़ेगा, वो तब था जब अफ़गानिस्तान के अंदर